بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے کہ رمضان کو کیسے گزاریں۔ اہم ٹاپک ہے۔ نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اس ماہ میں ایک ایک لمحے کی قدر کی، ایک ایک لمحے کی فکر کی، اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کی۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک میں جس طرح یہ مہینہ برکتوں والا اور فضیلتوں والا ہے، تو اسی مہینے کے حوالے سے ہمیں کیسے اس کو گزارے یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے وقت کو کیسے قیمتی بنانا چاہیے۔ تو آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی جو روزے ہیں وہ آپ نے نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی مہینے کی ایک روزہ اگر ایک شخص پوری سال روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کی برابر بھی نہیں ہو سکتا، اتنا ہی فضیلت والا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی روزے کی کسی بھی صورت میں روزے کو نہیں چھوڑنا، بجائے کہ کوئی عذر شرعی ہو تب جا کے آپ کو اجازت ہے، لیکن روزے کو نہیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت۔ اگر قرآن کریم آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کی پڑھنے کی کوشش، اور اسی طرح اگر قرآن کریم کی سمجھ آپ کو حاصل نہیں تو قرآن کریم کی ایک ایک آیات کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو رمضان المبارک کی 30 دنوں میں ہم پورا قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں بہت کچھ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ ابھی اس سے آگے یہ تو انفرادی زندگی کے حوالے سے تھی کہ ایک انسان نمازوں کی پابندی کرے، اور اسی طرح تلاوت کرے، اور اسی طرح ذکر و اذکار کرے، سحری میں وہ جو ہے نا جلدی اٹھے، اسی طرح کے جو یہ تو انفرادی اعمال۔ اب آتے ہیں اجتماعی زندگی کے حوالے سے کہ ماہ رمضان میں ظاہر ہے ایک انسان انفرادی زندگی میں جس طرح کوشش کرتا ہے اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرف اجتماعی زندگی کے بھی کچھ معاملات ہے۔ اجتماعی زندگی میں ظاہر ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں خیر کے کاموں میں حصہ لینا یہ ایک سعادت مند شخص کی علامت ہے۔ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو آپ فقراء مساکین اور جس طرح ہمارے معاشرے میں یا ہمارے پڑوس میں آپ کے ہاں جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ صرف زکوٰۃ کے مال سے تعاون کریں، بلکہ آپ نفلی صدقات کے ساتھ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس ماہ رمضان المبارک میں آپ کے لیے یہ بہت بڑے اجر کا اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ دوسرا جو کام کر رہا ہے آپ نے اجتماعی زندگی کے حوالے سے وہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ظاہر ہے کہ خیر کے کاموں میں ثواب دگنا دیا جاتا ہے اور ہر ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس ماہ رمضان میں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو روزہ افطار کروانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جس قدر اس روزہ دار کا ثواب ہے، لیکن روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں واقع ہو، تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ اس پہ امکان۔ ابھی آخری جو بات ہے، بس آخری بات کہنا چاہوں گا وہ انفرادی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو اس ماہ رمضان المبارک پہ ایک عمرے کی سفر اس سال کے لیے بہت بڑا سعادت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک مسلمان کے دل میں سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مکے کی طرف جائے، وہاں عبادات کرے۔ عام دنوں میں وہاں کی عبادات کا کس قدر زیادہ ثواب ہے، لیکن اس ماہ رمضان المبارک میں تو وہاں اجتماعیت
کس قدر لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، وہاں کی ایک ایک نمازوں کی کس قدر زیادہ ثواب ہے۔ پھر دیار حبیب کی طرف اگر سفر ہو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی قبور کی زیارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر جائے اور سلام پیش کرے، کتنی ہی سعادت والی بات ہے۔ تو اگر صاحب استطاعت ہے تو اس ماہ رمضان میں آپ کے لیے عمرہ کرنا یہ بھی بہت ہی زیادہ اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور اپنے ہی گھر کے دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ملک پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کو ہر قسم کی شرور سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ کریں سبسکرائب، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔